اس میں 10 قاعدے ہیں جو تزکیہ نفوس کے لیے مفید ہیں. تو اصل تو وہی ہے لیکن ہم نے کچھ اضافہ کر دیا ہے. تو آج اسی 10 قواعد میں سے 5واں قاعدہ سناتا ہوں. القاعدۃ الخامسہ کون ہے؟ 5واں قاعدہ تزکیہ ہے. وہ تخلیہ و تحلیہ کا نام ہے. تخلیہ و تحلیہ. یہ تو بھائی یہ گرم بال یہ ٹھیک کرو. یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل، معاصی اور تمام قسم کی گناہوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. یہ ہے یقیناً تزکیہ کی حقیقت اولاً نفس کو رذائل، معاصی اور تمام قسم کے تقاضوں سے خالی اور پاک کرنا ہے. ثانیاً پھر اس کے بعد نفس کو طاعات و قربات سے مزین کرنا ہے. کل کا حاضری رذائل کو دور کرو اور جو اچھی چیزیں ہیں اس کو دل میں جماؤ. اصل بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی لیے ہوئی ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی تعلیم دیتے رہے بلکہ اسی سے مزین کرتے رہے لوگوں کے قلوب کو. جو معاصی میں لت پت تھے، کوئی معصیت ایسی نہیں تھی جو غائب درجے کی، غائب معمولی نہیں، غائب درجے کی عرب میں نہ پائی جاتی رہے ہو. ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ دنیا میں تاریکی ہی تاریکی تھی اور جہالت ہی جہالت تھی. کسی نبی کے دور کو جہالت کے نام سے مشہور نہیں کیا گیا. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جو پہلے گزرا اس کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. مطلب کہ علم سے بھی دور تھے، تزکیہ سے بھی دور تھے، تعلیم سے بھی دور تھے، تلاوت سے بھی دور تھے. تلاوت کی چیز کی کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جو تزکیہ کی غایت ہے، نبی کی بعثت، قرآن کا نزول، سب اس لیے ہے. آج اس کی طرف سے عام غفلت ہے. ہم سبھی لوگ آپ کے ہمارے مشائخ نے جتنا اہتمام کیا ہے اس کا، بعد میں اتنا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. ذکر بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر تزکیہ نفس جو اصل الاصول ہے تصوف کی، بلکہ قرآن کی، بلکہ حضور کی غایات جو ہیں ان میں افضل الغایات تزکیہ نفس ہے. تلاوت بھی اسی لیے ہے، تعلیم بھی اسی لیے ہے، تزکیہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کھلی گمراہی میں تھے. معلوم ہے کہ کھلی گمراہی میں ہو تو اس وقت تلاوت کام آئے گی، قرآن حدیث کی تعلیم کام آئے گی، نفس کی اصلاح کام آئے گی. اللہ ہم سب کو مختصر سے وقت ہے، مختصر سی بات ہے. یقیناً تزکیہ کی حقیقت
اول نفس کو رذائل، معاصی اور تمام قسم کے گناہوں سے خالی و پاک کرنا ہے۔ ثانیہ پھر اس کے بعد نفس کو طاعات اور قربات سے مزین کرنا ہے۔ دو چیزیں ہوئی، تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ معاصی سے اور تحلیہ قربات عند اللہ، جو اللہ کے نزدیک قربت کی چیزیں اس کو۔ جیسے خود شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ صحابہ کرام خلوات میں تسبیحات کا انتظام کرتے تھے، خلوات میں قربات تسبیحات کا اہتمام فرما دیتے۔ یہ نہیں کہ یہ چیز بالکل نہیں ہو، نہیں، طرز بدل سکتا ہے، انداز بدل سکتا ہے، مگر اصل حقیقت کیسے کوئی ختم کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں، نہ کوئی مولوی کر سکتا ہے، نہ کوئی شیخ کر سکتا ہے۔ اصل تو یہی ہے، تخلیہ۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق۔ ہر وقت ہم لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ غور کیجیے اپنے حالات میں کہ ہم کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے تھا۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق آپ نے کیا اس تو ہے تزکیہ کا کچھ اہتمام ہے، اور نہیں تو جیسے آپ بھی کوئی پڑھ گئے، کوئی پڑھ گئے۔ والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی اصلاح فرمائے مولانا۔ قد افلح من زکاہا، جب اسی پر فلاح کا دار و مدار ہے تو پھر کیوں نہ کریں ہم۔ مقصود کا جو آلہ ہوتا ہے وہ بھی فرض ہوتا ہے۔ نماز مقصود ہے اور وضو کیا ہے؟ آلہ ہی تو اس کے ہے، وہ بھی فرض ہے کہ نہیں؟ بغیر وضو کی نماز میں آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ کہاں وضو کہاں نماز، لیکن چونکہ دخل ہے طہارت کا نماز میں، اس وجہ سے طہارت کا اہتمام بھی واجب فرض ہے۔ آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجیے جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ وصلی علیہم، دعا بھی، کہاں غفلت ہے، دعا بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارے حضرت کوئی آتا تھا، مریض ہوتا تھا، ہم لوگ ایک نقشبندی بزرگ ہیں وہاں پر، معذور فرقہ صاحب بزرگ کے پیر بھائی ہیں، اس ملک میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے ہاں کہتے ہیں نقشبندی، نہ توجہ ہے نہ تصور ہے، کیسے آپ نقشبندی ہیں؟ مجھ سے پوچھا انہوں نے، اور بلایا انہوں نے، میں نے کہا کہ دیکھیے تصور اور توجہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو معمول ہے توجہ وہی، باطنی طور سے توجہ ہمارے مشائخ کی رہتی ہے، باطنی طور سے محسوس ہوتا کہ رہتی ہے۔ محمد احمد صاحب کے یہاں نقشبندی سے لوگ اٹھتے تھے تو اٹھنا نہیں چاہتے تھے، جبکہ ہر وقت یہ ڈنگ مارا بتی نے اور بیوی مارا یہ تھی، کوئی سننے کے لیے بیٹھے گا؟ گھنٹے لوگ اٹھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا یہی ان کی توجہ کا اثر تھا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جو مجھ سے مرید ہوتا ہے میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ مرید تو میرا ضرور ہے، لیکن میں اس پر توجہ نہیں ڈال سکتا، آپ اس کی طرف متوجہ ہوئیے، میں بندہ خود ہوں، میں خود محتاج اسلام ہوں، میں خود محتاج اسلام ہوں، جسے آپ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم اصلح لی شانی کلہ، اللہم اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی ولا تفتنی فیما حرمتنی۔ ہے نا، سب کچھ اللہ پر سپرد کیا کہ میں سپرد کرتا ہوں، بہت خوش ہوئے، بالکل خانے میں لے گئے تھے، محبوب تھے ان کو بھی، ہم تھے، ترجمان تھا وہ تھے، طویل بات ہے۔
بہت متاثر ہوئے، ابھی سلام کراتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں. اصلی شادی کو بہرحال تو رہ جائے گا. آپ ان کے معلوم ہے تو مال سے بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی مال ہے. جو بخیل لوگ ہیں ان کے لیے مال ہی خرچ کرتے ہیں. کتنا جا رہے تھے، ایک آدمی روٹی کا ٹوکرا لے جا رہا تھا، روٹی کا ماتھا لکھا ہے، اور اس کا کتا بھوکا تھا، رو رہا تھا. اس کے کتا پریشان تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ کا؟ کہا ہمارا کتا بھوکا ہے. اور اوپر کیا رکھے ہو ٹوکرا؟ کہا روٹی کا. دے دے ایک روٹی. بہت دن بعد شاید پہلی مرتبہ کر رہا ہے، دے دو روٹی تاکہ اس کی بھوک ختم ہو جائے تمہارا رونا. کہا دیکھو آنسو ہے مفت کا اور روٹی ہے قیمت کی، یہ سب نہیں کروں گا، ایک روٹی دوں گا نہیں، روؤں گا ایک گھر پانی سے. یہ ہے بخل کا علاج. معلوم نے لکھا ہے، اچھے انداز سے لکھا ہے، اچھے کہا تھا میں کروں. جہاں روپیہ خرچ کرنا ہے تذکیہ، رونے سے کام نہیں چلے گا، کرنے سے کام. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، اور فکر کے اہتمام سے ہوگی. مثال بھی شاید زندگی میں پہلی مرتبہ بیان کیا ہوگا میں نے. ایک سمجھ گیا مثال. آدمی جا رہا تھا، روٹی رکھے، ٹوکرا ایک روٹی کا رکھے ہوئے تھا، اور کتا تھا وہ پریشان تھا، وہ بھی رو رہا تھا میرا کتا. لوگوں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرا کتا بھوکا ہے، رو رہا بھائی. کہا اوپر کیا رکھے ہو؟ کہا روٹی کا. دے دو. کہا روٹی ہے قیمت کی، آنسو ہے مفت. آنسو مانے میں کیا ہے؟ ایسے لو. کامیابی تو کام سے ہوگی. اس میں جود کی بھی، مال کی بھی ضرورت ہے. مال پر کہہ رہا ہوں، مال دیتے ہیں کس کے لیے؟ تزکیہ کے لیے. بہت بخل ہوتا ہے. 5 پیسہ بھی خرچ کرنا، اس کی مجھے 5 روپیہ خرچ کرنا، وہ اسے کتنا اڑا دے، لیکن 5 روپے کے لیے بیوی سے جا کے اجازت لے گا. ہم تو جاتے رہتے ہیں نا بمبئی میں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا موت ہے، موت. اللہ کے راستے صاحب کرام نے مال بھی خرچ کیا ہے. مقدار اس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کے ہر شعبے پر عمل کی توفیق برابر. حضرت مال پر بیان کرتے رہتے، اس لیے کہتے ہیں علماء نہیں بیان کرتے مال پر تاکہ بدنام نہ کیے لوگ کریں کہ مال کو اس لیے کیا کہ اپنے لیے. اگر ہم لوگ مال کے بارے میں بیان نہیں کریں گے تو کون بیان کرے گا؟ جس طرح کی طاعات کے بارے میں بیان کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے اموال کے بارے میں بیان کرنا ہے. قرآن کہہ رہا نہیں، جس سے مال خرچ کرو، اس سے قلب کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین پر صحیح معنوں میں مستقیم فرمائے. بہرحال بول آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجیے، اس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے. لے لیجیے، کوئی دے گا تب نہیں دیں گے. صحابہ دے دیتے جو ہو بس خرچ. اب اگر صدیق نے کہا مال کی ضرورت ہے، سب مال لے آ کے رکھ دیا. مقادیر الاموال موازین المحبت، یاد رکھیے مولانا، وہ مشہور پڑھنا چاہ نہیں پڑھنا. بہت مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میزان ہے. امام بزائی لکھتے ہیں مال کی مقادیر، یاد کیجیے مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میزان ہے. ابو بکر صدیق کو پوری پوری محبت، پورا مال لے کے رکھ دیا. ابو بکر صدیق جب تم مال نہیں خرچ کرو جو محبوب چیز ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا یہ بات ہے، اپنا باقی صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، ہے کہ نہیں؟ یہ ہے عمل. کتاب و سنت پر یہ ہے عمل. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ
اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق، جس چیز کا مطالبہ اللہ کا اس کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ مال خرچ کرو، مال خرچ کرو، تقاضا یہ ہے کہ جان دے دو، جان دے دو، مال دے کر کے جان بچاؤ اور جان دے کر کے ایمان کو بچاؤ۔ حدیث ہے، ہم لوگ فتح پور میں تھے، شاہ سعود نے کہیں تقریر کیا، شاہ سعود فتح پور سن 52 کی بات، تو اخبار میں آیا تھا، اخبار میں کیسے دیکھا حضرت نے یہ حدیث پڑھی انہوں نے، شاہ سعود نے جا کر کے کسی چیز کا افتتاح تھا وہاں بیان کیا، وہی ہماری شادی وہی ہوئی تھی سن 51 میں، کہ مال دے کر کے جان بچا لو۔ کیا عمدہ حدیث ہے، مجھے حضرت مست تھے، کہتے دیکھو یہ حدیث ہمیں سنی ہی نہیں تھی کبھی، وہ تو جو بات نہیں معلوم تھی بار بار کہتے نہیں معلوم تھی، ہمیں سب سے بڑا انداز ہے کہ چاہتے ہیں ہر چیز معلوم ہے، ظاہر یہ کرو ہر چیز معلوم ہے، کیا معلوم ہے تم کو؟ شیخ کہا مال دے کر کے جان بچا لو، اس طریقے سے جہاں صحابہ نے بچایا، مال دے دیا، سب دے دیا، مال لے جاؤ، جان بچا لیا، مال دے کر کے جان بچا لو اور جان دے کر کے ایمان، بڑی بات ہے صاحب۔ مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کے مقدار محبت کی میزان۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہر جگہ دین پر عمل کی توفیق دے۔ رک جاؤ تو رک جاؤ، محنت نہ خرچ کرو، خوب خرچ کرتے ہیں، شادی بیاہ میں دیکھیے، ابھی جائیے کہیں گجرات وغیرہ مالداری ہے، اسی شادی دیکھا آپ نے جو بالکل تمیز ہی اٹھ گئی مولانا ہندو مسلمان کے، یہ حضرت محمد رحمت صاحب جملہ ہے، کہتے مولانا تمیز اٹھ گئی، شادی کس کی ہے؟ مسلمان کی ہے، غیر کی ہے، خوب مال ہے، خوب مال ہے، مدرسے کے لیے 10 روپیہ دینا مشکل۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو صحیح طور سے دین کو سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی طرف صحابہ نے خوب سمجھا تھا۔ اس وجہ سے حضرت ابن مسعود نے کہا کہ اگر تم تسنن اختیار کرنا چاہتا ہے، من یہ تسنن، جو تسنن یعنی کوئی طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اپنے پہلوں کے تسنن اختیار کرے، ان کا طریقہ۔ فَإِنَّهُ أَغْمَضُ عِلْمًا، علم کے اعتبار سے غامض ہے، وَأَحْسَنُ خُلْقًا، ہے کہ نہیں؟ تو لفظ ہو تو معاف کر دیا کیجیے، پھر بعد میں تصحیح کر دیا کیجیے، تو وقت پر معلوم ہوا کہ تسنن کے لیے 2 چیزیں کی ضرورت ہے، علم صحیح ہو اور خلق صحیح ہو، کیونکہ صحابہ اعمق علما، صحابہ علم کے اعتبار سے گہرے تھے اور مال کے اعتبار سے کیا سخی تھے، یہی مشہور حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کا مقولہ، کون عمل کرتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو، بس سب میں کیا کہوں، اپنی ہی کوتاہیوں پر رونا آتا ہے۔ میں پہلی بار تو گیا، مولانا گیا تھا، بڑے محمد صاحب کہا مولانا خطاب کر کہا کہ اب تو رسمی اخلاق بھی باقی نہیں ہے، محمد جملہ، اسی لیے میں متاثر ہوا وہاں جانے لگا۔ اب تو رسمی اخلاق بھی نہیں ہے، اصلی اخلاق تو ہو اعمال القلوب۔ کنز العمال کہتے ہیں اخلاق کیا ہے؟ اعمال القلوب کا نام کیا ہے؟ اخلاق ہے۔ اخلاق کا تعلق قلب سے ہے اور اعمال کا تعلق جوارح سے ہے۔ کنز العمال اس کو درست کرو گے تب کچھ بنے گا کام، اعمال کو۔ اللہ تعالیٰ بہرحال بہت طویل ہے، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، جس کے ذریعے سے آپ ان کو پاک و صاف کر دیں گے، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ ہمارے حضرت جہاں تو وہی تھے، ایک جھانپی تھی، اسی میں جو کچھ تھا پاپا رکھے رہتے تھے، محمد احمد صاحب، اصلی فقیر درویش،
کھانے کے بعد بھائی دیکھو کئی روٹی آئے گی. تو جو بڑے لوگ آتے تھے تو میں کہتا چلو بھائی کھلانے نہیں بھاگ جائے گا پہلے ہی کھانا دے کر کے. کئی روٹی آئے گی؟ 6 روٹی 7 روٹی آتی تھی. اگر کسی نے کہا کہ حضرت میں منگا دوں خوش ہو جاتے. بات سخی ہے. 4 روٹی 6 روٹی پر خوش ہو جاتے تھے. واہ کہ 4 روٹی کتنی وقت تھی. اللہ کے راستے میں کھلانا. اطعام وعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. ٹھیک ہے مولانا. عبد الرحمن رحمان کی بات کرو. تم پر رحم کرنے والا وہی ہے. دین دنیا دونوں اسی سے سابقہ ہے. یہاں بھی ان کی رحمت سے سابقہ ہے اور وہاں بھی سابقہ ہوگا. بلکہ مجدد صاحب نے تو لکھا ہے کہ 99 حصہ جو رحمت کا بچا رکھا ہے وہ امت محمدیہ پر کام آئے گا. امت مجرمۃ رب الغفور. امت گنہگار. پہلی امتیں یا تو سب گنہگار تو رحمت کا کوئی سوال نہیں, یا سب اچھے تو ان کو رحمت کی ضرورت نہیں. یہ امت محمدیہ درمیانی امت ہے. اس میں گنہگار بھی ہیں اور راست باز بھی ہیں, عبادت گزار بھی ہیں. یہاں گناہ بھی ہے اور اطاعت. ایسے لوگوں کے لیے کیا ضرورت ہے اللہ کی رحمت کی. جو کفار ان کو رحمت کیا ہے کوئی تعلق نہیں. جو صالحین ہیں بڑے سے بڑے ان کو بھی رحمت کا, ان کی عبادت کافی. یہ نہیں کہ مجدد صاحب کا جملہ ہے. لیکن یہ امت مجرمہ گنہگار ہے. امت گنہگار ہے. طاعت بھی ہیں اور معاصی بھی ہیں. ان کو ضرورت ہے رحمت کی. تو وہ رحمت جو 99 حصہ اللہ نے جمع رکھا ہے اس امت محمدیہ پر قائم آئے گی. امت المجرمۃ رب الغفور. امت گنہگار رب غفور. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اللہ میری اثر کا رحمت کا بارہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ سب آیات ہیں پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد دیکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا عمل اس پہ ہو رہا ہے. حضرت کبھی مجلس ہی نہیں کرتے تھے. بتاؤ کیا سمجھے اب تک مجلس میں. اب ہم لوگ کو ہمت ہے کرنے آئی اٹھیے وہاں. حضرت سب کو اٹھا دیے تھے ہر مندر میں بڑے لوگ. اسی میں مولانا مسلم صاحب آ گئے شیخ العزیز دارالعلوم مئو. وہ بھی اسی وہاں ابراہیم صاحب کی طرح تھے. کہا حضرت غلطی ایک نے کیا آپ نے سب کو اٹھا دیا. وہ ان کو کہا وہ بھی بوڑھے تھے. وہ فوراً جواب دیا تو از قوم ایک بیدانشی کر نہ کہرا مندرت بادشاہ نہ مہرا. جو قوم سے کا ایک آدمی بیدانشی جہالت کرتا ہے پوری قوم کی عزت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے بس معاف گئے. چپ ہوئے کہ چپ ہی رہ گئے. پہلے کہہ دیا انہوں نے حضرت غلطی سے ایک نہیں کیا تھا. فوراً تو از قوم ایک بیدانشی کر نہ کہرا مندرت بادشاہ نہ مہرا. اب فارسی سے تھوڑا سا اچھا ہے. اللہ تعالیٰ کی اشارت تو طاہرہم اشارہ ہے گناہوں سے ان کو پاک کر کے سیئات سے تخلیہ کی طرح لے جانا ہے. اسی طرح باری تعالیٰ کی اشارت وہ تزکیہم میں فضائل و حسنات کے ذریعے مقام تحلیہ تک پہنچانا ہے. تطہیر کے ذریعے سے گناہوں سے پاک کرنا ہے اور تزکیہ کے ذریعے سے ان کو مزکہ بنانا ہے. مقاصد میں سے مولانا نبی کی نبوت کے مقاصد میں سے کیا تزکیہ ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ تعالیٰ ہم سب آپ سب لوگ اچھا ہیں. دیکھیے تزکیے کے لیے آ گئے ہم لوگ. اتنے لوگ آنا ہم تو بہت بڑی بات سمجھتے ہیں. ایک آدمی بھی اگر صحیح نیت سے کہیں
یہ صحیح نیت مسجد میں جاتا ہے سب کی نماز معاف ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے. مگر افسوس لکھا ہے کہ جامع مسجد ہوگی اور خوشی سے نماز پڑھنے والے ایک بھی نہیں رہیں گے. ایسا وقت آنے والا ہے. اس سے کس سے کہے مولانا، سب دنیا تعلیم عام طور سے مبتلا ہے. خالی دنیا غلط، صحیح نہیں، غلط دنیا کی طرف پڑے ہوئے ہیں پیچھے. غلط دنیا کیا ملے گا تم کو؟ دنیا تو تاریخی ہے، بڑھیا ہے، اچھے لباس میں ہے کہ یہی مثال دیا ہے. بوڑھی عورت اچھے لباس میں گناہوں سے ان کو پاک کر کے اور تزکیہ میں فضائل و حسنات کے ذریعے مقام تحلیہ کی طرف اشارہ ہے. اور تطہروں کو اور تزکیہ پر مقدم کرنا تحلیہ پر تقدیم کے قبیل سے. تخلیہ پہلے ہوگا، بوتل میں کوئی بھرا ہوا اس کو صاف کرو گے تب شہد آئے گا، آب زمزم آئے گا، نجیس چیز اگر نکال اللہ ہم چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے جو دلوں کو فاسد کرنے والے ہیں، چنانچہ جو شخص تزکیہ نفس کا ارادہ کرے اس پر لازم ہے کہ وہ سب سے پہلے ان گناہوں اور معصیتوں سے دور رہے جو دلوں کو فاسد کر دیتے ہیں، اور دل میں ہدایت و ایمان کے نور حاصل کرنے کے لیے جو حجاب بنے ہوئے ہیں ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. اب اس کے لیے کتنے لوگ ہیں؟ نفسی جگہ ہے کہ نہیں؟ کام کی بات ہوتی ہے، چاہے میں بھی نہ عمل کروں، کام کی بات. اگر کبھی کوئی آتا تھا بمبئی میں سے کہاں گیا بولا، کہا حضرت الہ آباد دیکھنے گئے. کہا بمبئی کے بعد الہ آباد دیکھنا؟ مطلب یہ کہ تم کو اس کی قدر نہیں، جب چاہے چلے گئے. وسعتیں بمبئی میں گئے، صرف وسعتیں دل کی کیا کرتے ہیں سائر امداد، کہ یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. اللہ وسعتیں دل کی کیا کرتے ہیں سائر اے امداد، یہی باغ ہے اپنا، یہی میدان اپنا. جو دلوں کو فارغ کرنے والا ہے اور دل میں ہدایت و ایمان کے نور حاصل کرنے کے لیے جو حجاب ہے ان سے کنارہ کشی اختیار کرے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نکتت فی قلبہ نقطہ. بہت عمدہ حدیث بچا. یقین بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. بس سب صابن سب یہی ہے. ایک ہی وقت میں سیاہ قلب اور دوسرے میں سیاہ قلب. حضرت تھانوی کہتے ہیں فوراً نقد علاج کرو، تہجد کے وقت پر نہ چھوڑو. صغیرہ بھی ہوا استغفر اللہ پڑھ لو. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن. سیئہ کے بعد حسنہ کر لیا کرو، استغفر اللہ پڑھ لیا کرو، سبحان اللہ پڑھ لیا کرو. اور تھالی کہتے تھے کہ گناہ تو نقد اور اس کا ارادہ ادھار نہیں، فوراً کرو، استغفر اللہ کر لو. اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها
وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں سے اچھا معاملہ کرو. پورا دین آ گیا اس چھوٹی سی حدیث میں، پورا دین. اتق اللہ. اس کے دل پر ایک کالا سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے جب معصیت کرتا ہے. جب وہ گناہ سے الگ ہو کر توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل پاک و صاف ہو جاتا ہے. اس کا دل پاک ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. یہ تو آخر وقت تک ہی ہے. اندری رامی خراش و می تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اندری رحمی خراش و می تراش. اس کے لیے ہم کو فرصت نہیں ہے. بہت سے علماء کہتے تھے حضرت سے کہ حضرت رمضان میں آئیں گے کبھی ہے، تو جب نہیں آتے کہتے دیکھو آئے، آنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے علماء کے بارے میں آنا بہت مشکل ہے، اصلاح کے لیے آنا بہت مشکل ہے. اندری رحمی خراش و بھی تراش تا دم آخر دم فارغ مباش. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے. پھر وہ مجاہد نفس اور ان اعمال صالحہ کی کثرت سے کرے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک صاف ہو جائے. گناہوں کی وجہ سے اگر دھبا پڑ گیا سے استغفار کے ذریعے سے اس کو پاک صاف کر لو. تو پاکی کا بھی بہت آسان ہے. بلکہ ان کے دلوں پر وہاں مسالہ موجود ہے. مسالہ یہاں تو ایک شوربہ ہو جاتا ہے. اس زمانے کا مسالہ جو ہے اتنا تیز ہوتا ہے چھوٹتے ہی نہیں جلدی. لیکن وہاں ایسا نہیں. غیر گبر بت پرستی بادہ ادھر در گئے نو امیدی نے. یہ دروازہ ہمارا نو امیدی کا دروازہ نہیں ہے. اگر تم گبر ہو، یہود ہو، نصارہ تب بھی آؤ، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ہرگز ایسا نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے، بیٹھ گیا ہے. پھر وہ مجاہد نفس ان اعمال صالحہ کی کثرت سے جس کی وجہ سے اس کا نفس پاک و صاف ہو جائے. گناہوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو گیا ہے، جو طاعات کو بجا لاؤ. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، سب مشقت برداشت، لیکن یہ برداشت ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے، سب برداشت کرتا ہے. اب بھی اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستہ ضرور دکھلائیں گے، چھوڑیں گے نہیں. راستہ ضرور دکھلائیں گے. طلب طالب کو راہگاہ نہیں چھوڑتے. طلب سے راستہ ملتا ہے. اس کی وجہ سے جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے. تھانوی کا ترجمہ ہے. اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ لمع المحسنین.
ایسے لوگ یعنی جب راستہ طے کرنا شروع کیا اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے. بس مجھے بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑی سی توجہ اپنی اصلاح کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہر وقت غور کیجیے شریعت کے مطابق ہے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, اس میں غلو تو نہیں کر رہے ہیں. قال ابن تیمیہ فتزکیۃ وإن کان اصلها النماء والبرکت وزیادۃ الخیر وإنما تحصل بذات الشر. ابن تیمیہ نے کہا کہ تزکیہ اگرچہ اصل اس کی کیا ہے, نما بڑھوتری اور برکت اور خیر کی ذاتی ہے, لیکن وہ ظاہر کیسے ہوتی, حاصل کیسے ہوتی ہے؟ تحصل بذات الشر, شر کو دور کرو گے تب خیر آئے گی. وہاں صاف کرو اپنے برتن کو صاف کرو. فلہذا سارا تزکیہ یہی محاذہ ہوتا ہے. اسی لیے تزکیہ تمام چیزوں کو جامع ہے. یہ کرو وہ کرو تزکیہ ہو جائے گا. یعنی امور خیر کو کرو اور امور شر کو ترک کرو. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تزکیہ کے اثر اگرچہ نما بڑھوتری برکت اور خیر کی ذاتی ہے, لیکن وہ شر کے ازالے سے حاصل ہوگا. ہے تو وہ بات اتنی, بس معلوم ہوا کہ تزکیہ استخلیہ اور تحلیہ دونوں کے جامع ہے. ایک کتاب ہے محبوب نے جو ترجمہ کیا تھا, اس میں صرف اخلاق حسنہ بیان کیا تھا, ادنام تزکیہ تھا, محاورہ تھا کہ دیکھ رہا ہے تم نے. میں نے کہا جو اصل چیز ہے بھائی تخلیہ اور تزکیہ دونوں کا ہے. تزکیہ ہوگا نا, تصفیہ ہو مجھے پھر میں پورا بڑھایا اس کو. میں نے کہا اس کا تزکیہ نام رکھنا ہی غلط ہے. نام کا عرب عالم کا غلط ہے نام. تزکیہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ اخلاق حمیدہ بھی پیدا لکھے جائیں, اخلاق سیاح بھی, تب ہوگا. تک پوری محنت کیا ہے تزکیہ. علامہ ابن تیمیہ نے فرمایا تزکیہ کے اثر اگرچہ نما بڑھوتری برکت اور خیر کی ذاتی ہے, لیکن وہ شر کے ازالے سے حاصل ہوگا. پر معلوم ہوا کہ تزکیہ اس تخلیہ اور اس تحلیہ دونوں کے جامع ہے. یہ پانچواں حصہ. اب اس کے بعد چھٹا قاعدہ ان منافذ یعنی کھڑکیوں اور راستوں کو بند کرنا ہے جو انسان کو تزکیہ سے نکال دیتے ہیں درجہ میں اور فضیلت سے دور کر دیتے ہیں, رذائل اور خرابیوں میں ڈال دیتے ہیں. یہ بھی کرنا ہوگا. بندہ کو خاص طور پر ان راستوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے جو نفس کو میلا کچیلا کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جیسا کہ حدیث پاک میں ہمارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے جو بندے کو کسی ایسی چیز میں داخل ہونے کے خطرات کو واضح کر دیتی ہے. راستے سب ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی, یہ بھی ہے. تم کو وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو محبوب تک پہنچا دے. یہ راستے لے جائیں گے. ابھی یہیں سے آپ اٹھیے, کوئی ادھر چلا جائے گا, کوئی ادھر چلا جائے, پہنچے گا مندر میں, ہوائی اڈے تک پہنچے گا, ہوائی نہیں پہنچے گا, ذرا سا گربف نہیں پہنچے گا. کوئی وہاں جا کے نکلے گا, کوئی ادھر نکلے گا, کوئی ادھر نکلے گا. یہی گربف ہوا, گربف ہو جائے گا. کوئی وہ راستہ اختیار کیا, کوئی یہ پہنچے گا. وہ اس بنا پر سب سے پہلی چیز یہی ہے صراط مستقیم کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم سب سے جامع دعا. اہدنا الصراط المستقیم بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نے رام درشیر. بر صراط مستقیم اے دل کسے گمراہ نے. صراط مستقیم پر کوئی گمراہ نہیں ہے.
تمہارا راستہ ہی جب ٹھیک نہیں ہے تو جہاں پہنچا جہنم پہ پہنچا دے گا یہ راستہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کی تربیت بے قدر کرنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے. بس صراط مستقیم، صراط مستقیم اہدنا الصراط المستقیم. سب سے پہلی راستہ صحیح ہوگا مقصود تک پہنچو گے. سورہ فاتحہ میں سب کچھ اللہ نے بیان کیا. صراط مستقیم جب راستہ اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون، جو ہدایت پہ ہوں گے صحیح راستے پر وہی مفلح فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. صراط مستقیم پر رہنا خود یہ موجب طمانینت ہے، موجب طمانینت ہے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ جس راستے پر ہم پہنچ جائیں گے. ہم بہت واقعہ مشہور ہے کہ حضرت تھانی سہارنپور سے چلے، گاڑی پہ بیٹھے، کہاں کے لیے؟ لکھنؤ کے لیے. ایک اور بیٹھے وہی قسم کے تھے، کہاں کے لیے؟ وہی جہاں وہاں کے لیے. جو گاڑی چلی حضرت تھانوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جائیں گے؟ میں یہاں جاؤں گا. تو ممکن ہے کہ آپ جائیں، مگر یہ گاڑی تو لکھنؤ جا رہی ہے. پریشان ہو گئے. حالانکہ بزرگ قریب تھے وہ، نہیں پریشانی ہو گئی. کیوں؟ مقصود قریب ہے بالکل. کیوں پریشانی ہوئی؟ غلط راستہ اختیار کرنے کی وجہ سے. کہا اسی وقت مجھے سمجھ میں آ گئی تفسیر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. جو ہدایت یاب ہے وہی فلاح پانے والے ہیں. ہدایت یاب ہونا یہ خود فلاح، موجب فلاح ہے. کہا مجھے سمجھ میں آیا. کہا میں اگرچہ لکھنؤ سے دور تھا سہارنپور، چونکہ میں صحیح طریق پر تھا اس پر مجھے اطمینان تھا. اور وہ بالکل قریب تھے. کہاں تھے؟ صاحب بولو. روڑکی بالکل قریب تھا. سمجھ رہے تھے جس گاڑی پر ہم بیٹھے ہیں وہ روڑکی نہیں پہنچائے گا، تمہارے کہاں پہنچا دیں گے. کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہدایت پر ہیں وہی مفلح ہیں. ہدایت پر ہونا خود فلاح کا ضامن ہے. موٹر وغیرہ گڑبڑ ہوتا ہے جونپور وغیرہ میں، جب چلتا ہے تبھی بھائی ٹھیک چل رہے ہیں نہیں. بعد میں کئی میل چلے جاتے ہیں ہم لوگ، تو مانتے ارے یہ تو غلط ہے تب بولتے ہیں ہم لوگ. لیکن رہتی کھٹک رہتی ہے تھوڑا سا، وہی غلط تو نہیں جا رہے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت کاملہ سے نوازے. اللہ اپنے تک پہنچائے یہاں تک کہ نرا ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. اسی لیے سب کچھ دوڑ دھوپ ہے، سب دوڑ دھوپ اسی لیے کہ اللہ کے رضا کے مقام تک پہنچ جائیں. وہ کون ہے؟ جنت. اللہ من اثر کو ہدا و تقا والعفاف والغنی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. روزانہ اسی کچھ بیان ہو جاتا ہے. لوگ سارا سال سے آ رہے ہیں، کوئی ہم کو کوئی فخر نہیں، کوئی کیا نہیں، لیکن الحمدللہ کئی سال سے مستقل ہی چل رہا ہے. اللہ تعالی کا راہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو طریق حق پر قائم و دائم رکھے اور طریق حق پر چلائے، گمراہیوں سے بچائے اور صحیح راستوں کی رہبری کرے. بہت ہی راستہ نہایت اہم بھی ہے، مشکل بھی ہے. اس وجہ سے اس راستے پہ چلنا اللہ کی توفیق ہے. اللہ توفیق، ہم صالح اعمال کی توفیق ہے. لمحابک من اعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن.
یا اللہ آپ سب اچھے ہیں ماشاء اللہ. ہم لوگوں کے لیے دعا کیجیے، میرے بچوں کے لیے دین کی فکر ہو، اصلاح کی فکر ہو. کیا ہے ہمارا دنیا، یہ کر لیں گے یہ ہو جائے گا، یہ کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہی چاہتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. بہت سے لوگ کم چاہا زیادہ دے دیا اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگوں نے زیادہ مانگا کچھ نہیں دیا. ناراض جب مانگتے رہو کس کو مانگو گے؟ غیر سے مانگو گے تو یہی نتیجہ ہوگا. صراط مستقیم پاؤ. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.